الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین۔ آج شمائل ترمذی جو کہ جامع ترمذی کا ایک باب ہے، اس میں سے آپ کو کچھ احادیثیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور حلیے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے، اور یہ انگوٹھی جب خطوط بھیجے جاتے تھے ان پر مہر لگانے کے کام آتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھل میں ککڑی جو کہ تر کی طرح ہوتی ہے، خربوزہ اور کھجور بہت پسند کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیئر روما جو کہ مدینہ منورہ میں کنواں ہے اس کا پانی پینا بہت پسند کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت دائیں کروٹ لیتے تھے۔ یہ یاد رہے جو لوگ بائیں کروٹ لیتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور الٹا سونا منع ہے۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کو افضل قرار دیتے تھے۔ خوشبو کے لحاظ سے عطر کا استعمال اس طرح ہے کہ مردوں کے لیے ایسا عطر یا خوشبو استعمال کریں جس کی خوشبو تو کچھ زیادہ ہو لیکن رنگ نہ ہو، رنگ نمایاں نہ نظر آئے، جبکہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ عورتیں ایسی خوشبو استعمال کریں جن کا رنگ تو نظر آئے لیکن ان کی خوشبو زیادہ نہ ہو۔ اور اب طریق کے حوالے سے میں آپ کو کچھ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں نے اپنے دور کے ہر سپر پاور کو شکست دی۔ اسلام کی طریق ایسے مجاہدوں سے بھری پڑی ہے، جبکہ یہود و نصارہ میں ایک بھی ایسا حقیقی ہیرو موجود نہیں ہے، اس لیے آپ کو سپر مین، اسپائڈر مین، بیٹ مین جیسے کردار نظر آئیں گے جو اپنے دل اور انا کی تسکین کے لیے انہوں نے خود ایجاد کیے، جن کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں اور واسطہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں محمود غزنوی کا ذکر کرتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی 1971 میں پیدا ہوئے۔ وہ تاریخ اسلامیہ کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ سلطان محمود ہر جنگ سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ انہوں نے جب سومنات پر حملہ کیا اور جب بتوں کو توڑا تو بتوں پر توڑنے کے بعد گھوڑوں کو بھی دوڑایا کرتے تھے جب ان کو ملیا میٹ کر دیں۔ ان کا اس عظیم ہیرو کا 1030 میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد ہے سلطان رکن الدین البیبرس کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1261 عیسوی میں آل جالوت کے مقام پر منگولوں، صلیبی اور آرمینیائی پر مشتمل مشترکہ فوج جو کہ مسلمانوں سے تعداد میں دگنی تھی، عبرتناک شکست دی اور ناقابل شکست تاتاریوں کو پہلی مرتبہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد آتے ہیں عمر فخر الدین پاشا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا، تو اس نے مکاری سے شریف مکہ حسین بن علی جو کہ حجاز کا گورنر تھا لالچ دیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس نے برطانوی اور فرانسیسی فوجوں کے ساتھ مل کر 1916 سے 1919 تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا، جبکہ عمر فخر الدین پاشا مدینہ شہر کا دفاع کر رہا تھا۔ محاصرے کے دوران مدینہ کی سرزمین پر 300 کے قریب بم گرائے گئے، لیکن فخر الدین اور اس کے ساتھیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اس دوران فخر الدین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ جنگ کے اختتام پر جرمنی کو شکست ہوئی اور یوں ترکی نے بھی ہتھیار ڈال دیے، لیکن فخر الدین پاشا برابر لڑتے رہے۔ بالآخر اس کے ساتھیوں نے اسے پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ 1948 میں ان کا انتقال ہوا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ان اسلاف کو زندہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹے۔ اس کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے آزمین کے لیے ایک نہر کھدوائی جو حنین سے وادی نعمان، پھر عرفات، مزدلفہ سے مکہ تک 35 کلومیٹر لمبی تھی۔ حنین اور نعمان کی وادیوں میں بارشیں ہوتی تھیں، چشمے بھی تھے جن کا پانی نہر میں ڈالا گیا۔ نہر بنانے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے، اور آپ جب بھی اب مکہ شریف جاتے ہیں تو آپ کو اس نہر کے آثار ضرور ملیں گے۔ اور آخر میں جزائر انڈیمان جو کہ کالا پانی کا نام ہے اس میں بات کرتا ہوں۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کے دوران متعدد تحریکی افراد یہاں پر قید رہے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ۔ یہ ایک ایسی جیل تھی جس کا نام ہی خوف و دہشت
और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरने की अलामत था। ऐसा बागी जिसको सजाए मौत देने से अंग्रेज़ की तस्कीन नहीं होती थी, इसको तड़पा तड़पा कर और सिसका सिसका कर मारना चाहते थे। आप भी जज़ायर अंडमान जाकर, जिसको आप माल्टा कहते हैं, काला पानी की इस जेल का मुआयना कर सकते हैं। आज भी रात की तरीकी में लाखों कैदियों की सिसकियाँ, चीखें और कराहें सुनाई देती हैं। अब ये जेल हमेशा के लिए बंद हो गई है। और अब मैं आखिर में मुस्तनसर सनतारक की किताब मुवल काबे शरीफ से कोई इक़्तिबास, ये आप बहुत गौर से सुने और इस किताब को ज़रूर पढ़ें। अहराम का सबसे बड़ा इस्तिखारा मौत है। इस्लाम में जब इंसान अपने अहराम अपने गिर्द लपेटता है तो गोया अपने आप को मौत के हवाले कर देता है। सिर्फ मक्का जाने का फैसला कर लेना हज व उम्रा की रूह नहीं, ना काबा और किबला तुम्हारी मंजिल है। ये काबा एक निशान मंजिल है, मंजिल नहीं। अली शरीफी कहता है, दुनियावी लिबास तरक कर दिया तो दुनियावी खसलतें को भी तरक कर दो, भेड़िए की खसलत तरक कर दो। दरअसल अहराम बांधते हुए इंसान की एक नई पैदाइश होती है, वो आदम के रूप में आ जाता है। खाना काबा के गिर्द तवाफ करते हुए आप तन्हा नहीं होते, हमेशा के लिए गुम हो चुके, खाक हो चुके आपके साथ भी होते हैं। ये सिर्फ रब का घर ना था, बिछड़े हुए से मुलाकात का भी घर था। और अब आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे साथ ये दुआ करें कोरोना वबा से बचने के लिए। एक मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, एक मरतबा आयत करीमा, और ये दुआ, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह हमसे भूल हो गई, या अल्लाह हम वादा करते हैं अल्लाह की सरज़मीन पर अल्लाह का कानून चलेगा, या अल्लाह इस कोरोना वबा से हमें निजात दिला दे। आमीन।